غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، محرم الحرام قمری تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، عربی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جسے سن ہجری بھی کہا جاتا ہے، اور ایک انگریزی نظام بھی ہے جسے سن عیسوی کہا جاتا ہے۔ مگر ہمارا ہر تیوہار، ہمارا ہر کام چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے عید اور بقرعید اور محرم اور جتنی چیزیں ہیں، حالانکہ شمسی نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یعنی سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور قمری نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یعنی چاند بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ مگر اسلام نے قمری تاریخ کو کیوں پسند فرمایا، چاند کی تاریخ کو کیوں پسند فرمایا، عربی تاریخ کو کیوں پسند فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سال کے 2 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، جہاں سال کے 2 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو جب سورج نکلتا ہی نہیں ہے تو شمسی تاریخ گڑبڑا جاتی ہے، اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مگر چاند ان 2 مہینوں میں بھی نمودار ہوتا ہے، چاند ان 2 مہینوں میں بھی نمودار ہوتا ہے، اس لیے قمری تاریخ اور قمری مہینہ یہ کبھی گڑبڑاتا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اور اسلام کے ماننے والوں نے پسند کیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ حسین آپ زمانے میں نام کر کے گئے، حسین آپ زمانے میں نام کر کے گئے، بچایا مذہب اسلام اور کام کر کے گئے، بچایا مذہب اسلام اور کام کر کے گئے، اور سجدے میں سر تھا آپ تھے راز و نیاز میں، سجدے میں سر تھا آپ تھے راز و نیاز میں، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ زر و گوہر لٹانا کیا ہے مشکل مال والوں کو، زر و گوہر لٹانا کیا ہے مشکل مال والوں کو، ارے دل ان کا دیکھیے جو صدقہ کر گئے اپنے لالوں کو، دل ان کا دیکھیے جو صدقہ کر گئے اپنے لالوں کو۔ اور حسین ابن علی ہیں رد نہیں کرتے سوالوں کو، حسین ابن علی ہیں رد نہیں کرتے سوالوں کو، جو مانگے دین تو دے دیتے ہیں اپنے نونہالوں کو، جو مانگے دین تو دے دیتے ہیں اپنے نونہالوں کو، اور سب جان بسد
آن باندھ دیتے ہیں اور سب جان بسد آن باندھ دیتے ہیں، فقط پسر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں، فقط پسر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں، کون سا قبیلہ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، کون سا قبیلہ ہے کہ انگوٹھے چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں، کہ انگوٹھے چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج سے تقریباً 1300 برس پہلے ملک عراق کے ایک صحرا میں جسے کربلا کہا جاتا ہے، اسے ماریا کا میدان بھی کہتے ہیں، اسی میدان میں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ صبح قیامت تک ایسے کارہائے نمایاں کوئی انجام دے نہیں پائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کربلا کو سب نے اپنے اپنے نظریے سے دیکھا ہے، یہ ان کے نظریے ہیں۔ کوئی تلوار کے نظریے سے دیکھتا ہے، کوئی نیزے اور بھالے کے نظریے سے دیکھتا ہے، کوئی تیر اور کمان کے نظریے سے دیکھتا ہے، کوئی پانی اور کھانے کے نظریے سے دیکھتا ہے، مگر میرا اپنا نظریہ بالکل ہٹکے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا میں بات پانی کی نہیں تھی۔ اگر کربلا میں بات پانی کی ہوتی تو میرا ایمان بولتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین کربلا میں اپنی ایڑی مار دیتے تو جنت کے چشمے جاری ہو جاتے۔ زمین کربلا پر اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑی کو رگڑ دیتے تو پروردگار عالم جنت کی نہروں کو جاری فرما دیتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو طے ہو گیا کہ بات پانی کی نہیں تھی۔ اگر بات پانی کی ہوتی تو پروردگار عالم نہریں جاری فرما دیتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ کھانے کی بات تھی، آپ کہو گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا، جو طائر سدرہ جو جبریل امی ان کے دربار کے درزی بن سکتے ہیں، یعنی ان کی بارگاہ میں کپڑے لے کر جنت سے آ سکتے ہیں، تو کیا ان کے دربار کے وہ باورچی نہیں بن سکتے تھے؟ ان کے دربار کے کیا وہ باورچی نہیں بن سکتے تھے؟ حضرات، ان کے دربار میں کیا وہ جنت کا کھانا لے کر نہیں آ سکتے تھے؟ یقینی طور پر آ سکتے تھے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ نہ بات پانی کی تھی نہ بات کھانے کی تھی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو پڑھ کر ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور اپنی قوم کے جیالوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ بات بریلی سے کہی گئی ہے، یہ بات اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے کہی گئی ہے۔ یہ بات اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان کے مدلے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرضوان نے اپنے شعر میں کہی ہے۔ حضرات اپنے اشعار میں مولانا حسن رضا حضرات فرماتے ہیں، حسین ابن علی ہوتے اگر اس پیاس کے بھوکے، حسین ابن علی ہوتے اگر اس پیاس کے بھوکے تو نکل آتی زمین کربلا میں نہر جنت کی، تو نکل آتی زمین کربلا میں نہر جنت کی، مگر منظور تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، مگر منظور تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ چاہت اور بھی بڑھتی رہے روحیت کے شربت کی، کہ چاہت اور بھی بڑھتی رہے روحیت کے شربت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب محبت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ